السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 اور 23 ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اگر آپ پسند آئے تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، شکریہ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراشا فرش، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالے، بہ اس کے ذریعے، من سے، الثمرات پھل، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا سو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ کائنات، زمین و آسمان میں قدرت حق کے مظاہر۔ پھر دوسری آیت میں رب کی دوسری صفات کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ یعنی رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردہ عدم سے نکالی پھلوں کی غذا تمہارے لیے، پہلی نعمت۔ اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، اور اس آیت میں ان انعامات کا ذکر ہے جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں انفسی اور دوسری میں آفاقی نعمتوں کا ذکر فرما کر تمام اقسام نعمت کا احاطہ فرمایا گیا۔ ان آفاقی نعمتوں میں سے زمین کی پیدائش کا ذکر ہے کہ اس کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ پانی کی طرح نرم ہے جس پر قرار نہ ہو سکے، اور نہ لوہے پتھر کی طرح سخت ہے کہ ہم اسے اپنی ضروریات کے مطابق آسانی سے استعمال نہ کر سکیں، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ فراش کے لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہ ہو، کیونکہ زمین کا یہ عظیم الشان کرہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح نظر آتا ہے، اور قرآن کا عام طرز یہی ہے کہ ہر چیز کی وہ کیفیت بیان کرتا ہے جس کو ہر دیکھنے والا عالم، جاہل، شہری، دیہاتی سمجھ سکے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ آسمان کو ایک مزین اور نظر فریب چھت بنا دیا گیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسایا۔ پانی آسمان سے برسانے کے لیے ضروری نہیں کہ بادل کا واسطہ درمیان میں نہ ہو، بلکہ محاورات میں ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے آنا بولتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے متعدد مقامات میں بادلوں سے پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے، پانی کا ریلا۔
پروردگار عالم کی 4 مذکورہ صفات میں سے پہلی 3 باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی صحیح و عمل تو کیا خود اس کے وجود کو بھی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکے تھے اور بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کے متعلق تو کسی بیوقوف جاہل کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام سوائے حق جل شانہ کے کسی انسان یا بت یا کسی اور مخلوق نے کیے ہوں گے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھلوں سے انسانی غذا نکالنے میں کسی سادہ لوح اور سطحی نظر رکھنے والے کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انسانی صحیح و عمل اور اس کی دانشمندانہ تدبیروں کا نتیجہ ہے کہ وہ زمین کو نرم کرنے اور کمانے میں، پھر بیج ڈالنے اور جمانے میں پھر اس کی تربیت اور حفاظت میں اپنی محنت خرچ کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے دوسری آیت میں اس کو بھی صاف کر دیا کہ انسان کی صحیح اور محنت کو درخت اگانے یا پھل نکالنے میں قطعاً کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کی ساری تدبیروں اور محنتوں کا حاصل رکاوٹوں کو دور کرنے سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی انسان کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ پیدا ہونے والے درخت کی راہ سے رکاوٹیں دور کرے اور بس۔ غور کیجئے کہ زمین کا کھودنا، اس میں ہل چلانا، اس میں سے جھٹکار کو دور کرنا، ان میں کھاد ڈال کر زمین کو نرم کرنا جو کاشتکاروں کا ابتدائی کام ہے، اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ بیج یا گٹلی کے اندر سے جو نازک کونپل قدرت خداوندی سے نکلے گی، زمین کی سختی یا کوئی جھاڑ جھنکار اس کی راہ میں حائل نہ ہو جائیں۔ بیج میں سے کونپل نکالنے اور اس میں پھول پتیاں پیدا کرنے میں اس بیچارے کاشتکار کی محنت کا کیا دخل ہے؟ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام زمین میں بیج ڈالنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر جو کونپل نکلے اس کی سردی گرمی اور جانوروں سے حفاظت کرنا، اس کا حاصل کرنے کے سوا کیا ہے کہ قدرت خداوندی سے پیدا ہونے والے کونپلوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ان سب کاموں کو کسی درخت کے نکلنے یا پھلنے پھولنے میں بجز رفع معنی اور کیا دخل ہے؟ ہاں، پانی سے جمنے والے بیج کی اور اس سے نکلنے والے درخت کی غذا تیار ہوتی ہے اور اسی سے وہ پھلتا پھولتا ہے، لیکن پانی کاشتکار کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ اس میں بھی کاشتکار کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کے پیدا کیے ہوئے پانی کو قدرت ہی کے پیدا کیے ہوئے درخت تک ایسا مناسب وقت میں اور مناسب مقدار میں پہنچا دیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں کہ نکلنے والے درخت کے رستے سے روڑے ہٹا دے یا اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ باقی رہی درخت کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھول اور پھل پیدا کرنا، سو اس میں سے سوائے خدا تعالیٰ کی قدرت کے اور کسی کا کوئی دخل نہیں۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بتلاؤ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ قرآن کے اس سوال کا جواب انسان کے پاس بجز اس کے اور کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب درختوں کو اگانے والے ہیں۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ جس طرح زمین اور آسمان کی پیدائش اور برق و بارہ کے منظم سلسلہ میں انسانی سعی و محنت کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح کھیتی اور درختوں کے پیدا ہونے اور ان سے پھل پھول نکلنے اور ان سے انسان کی غذائیں تیار ہونے میں بھی اس کا دخل صرف برائے نام ہے، اور حقیقت میں یہ سب کاروبار صرف حق تعالیٰ کی ایسی 4 صفات بیان ہیں جو سوائے اس کے اور کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ اور جب ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کی بقا اور ترقی کے سامان اور زمین و آسمان، بارش اور پھل پھول کے ذریعے مہیا کرنا سوائے ذات حق جل شانہ کے اور کسی کا کام نہیں، تو ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت و اطاعت کے لائق اور مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان کے بود و وجود اور اس کے بقا و ارتقاء کے سارے سامان تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور غافل انسان دوسروں کی چوکھٹوں پہ سجدہ کرتا پھرے، دوسری چیزوں کی بندگی میں مشغول ہو جائے۔ مولانا رومی نے اسی غافل انسان کی زبان پر فرمایا، نعمت تیرا خورد اسیاں میں کنم، نعمت استو من بغیر می تنم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ساری مخلوق کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے، اور یہ صرف کائنات کی خدمت اور عبادت میں مشغول رہے اور کسی کی طرف نظر نہ رکھے۔ اس کا یہ رنگ ہو جائے بگزار زیاد گلو گلبن کے ہیچم یاد نیست، در زمین و آسمان جو ذکر حق آباد نیست۔ لیکن غافل انسان نے اپنی حماقت سے اللہ تعالیٰ ہی کو بلا دیا تو اسے ایک خدا کی غلامی کے بجائے 70 کروڑ دیوتاؤں کی غلامی کرنا پڑی۔ ایک در چھوڑ کے ہم ہو گئے لاکھوں کے غلام، ہم نے آزادی عرفی کا نہ سوچا انجام۔
اسی غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اس آیت کے آخر میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب تم مت ٹھہراؤ اللہ کا مقابل اور تم تو جانتے بوجھتے ہو، یعنی جب تم نے یہ جان لیا کہ تم کو نیست سے ہست کرنے والا تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کر کے ایک قطرے سے حسین و جمیل، حساس اور عاقل انسان بنانے والا، تمہارے رہن سہن کے لیے اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پانی سے پھل اور پھل سے غذا مہیا کرنے والا بجز حق تعالیٰ کے کوئی نہیں، تو عبادت و بندگی کا مستحق دوسرا کون ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا مقابل یا سہیم و شریک ٹھہرایا جائے؟ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اور بیوقوفی و بے عقلی نہیں ہو سکتی کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ کیا جائے۔ انانکا بجز روی تو جائے نگراند کہ تہ نظراند چے کہ تہ نظراند۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اس چیز کی دعوت دی گئی ہے جو آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت و بندگی جس کا نام توحید ہے، اور یہ وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال و احوال اور اخلاق و معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق و مالک اور تمام نظام عالم میں متصرف اور تمام چیزوں پر قادر صرف ایک ذات ہے، بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرہ حرکت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت و راحت اور ہر تنگی و فراغی میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور اس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے گی جس کے ذریعے وہ اسباب ظاہرہ کی حقیقت کو پہچان لے گا۔ یہ سلسلہ اسباب در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے دست قدرت کار فرما ہے۔ برق اور بھاپ کے پوجنے والے دانایان یورپ اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ برق و بھاپ سے آگے بھی کوئی ہے، اور وہ حقیقی پاور اور طاقت نہ برق ہے نہ بھاپ پیدا کیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے، اور جس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا وہ دنیا میں کتنا ہی دانشمند و فلاسفر کہلاتا ہو، مگر اس کی مثال اس دیہاتی بیوقوف کی ہے جو کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا اور دیکھا کہ گارڈ کے ہاتھ میں 2 جھنڈیاں سرخ اور سبز ہیں۔ سبز کے دکھلانے سے ریل چلنے لگتی ہے اور سرخ جھنڈی کے دکھلانے سے ریل تھم جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ان جھنڈیوں ہی ڈنڈوت کرنے لگے اور سمجھے کہ یہ جھنڈیاں ہی طاقت کی مالک ہیں کہ اتنی بڑی تیز رفتار پہاڑ کی طرح بوجھل گاڑی کو چلانا روکنا ان کا کام ہے۔ جس طرح دنیا اس دیہاتی پر ہنستی ہے کہ اس جاہل کو یہ خبر نہیں مشین کا کل پرزوں کا ہے، اور جس نے ذرا نگاہ کو اور گہرا کرے تو اسے یہ نظر آ جاتا ہے کہ در حقیقت اس کا چلانا نہ ڈرائیور کا کام ہے نہ انجن کا کہ کل پرزوں کا، بلکہ اصل طاقت اس ٹیم کی ہے جو انجن کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک موحد انسان ان سب عقل مندوں پر ہنستا ہے کہ حقیقت تو تم نے بھی نہیں پایا، فکر و نظر کی منزل ابھی اور آگے ہے، ذرا نگاہ کو تیز کرو اور غور سے کام لو تو معلوم ہوگا کہ اس ٹیم اور آگ و پانی بھی کچھ نہیں، طاقت و قوت صرف اسی کی ذات ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے ہیں، اور اس کی مشیت و امر کے ماتحت یہ سب چیزیں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں۔ خاک و باد و آب و آتش بندائے اند، با منو تو مردہ با حق زندان۔ نیکسٹ آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن اور اگر کنتم تم ہو فی میں ریبن شک میں مما سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر فأتو تو لے آؤ بصورتن ایک صورت من مثلہ اس جیسی ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگار من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے۔
اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرہ بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ اگر تم کچھ خلجان میں ہو اور اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر، تو پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا جو اور اس کا ہم پلہ ہو، کیونکہ تم بھی عربی زبان جانتے ہو اور اس کی نظم و نثر کے مشاق ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کوئی مشق بھی نہیں کی، اور جب اس کے باوجود تم قرآن کے ایک ٹکڑے کی بھی مثال بنا سکو تو بشرط انصاف بے تعمل ثابت ہو جائے گا کہ یہ معجزہ من جانب اللہ ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے ہوئے دوزخ سے، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ یہ سورہ بقرہ کی 23ویں اور 24ویں آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا، ان دونوں آیتوں میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبات ہے۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے اس کے دو عمود ہیں، توحید اور رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت فرمائی گئی ہے، اور طریقِ اثبات دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، مثلاً زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ اور خلاصہ استدلال یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی انسان، فرد یا جماعت اس کی مثال و نظیر لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اسے پھل پھول نکالنے سے، انسانی طاقت پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر و مثال بنا کر دکھلا دو، اور اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے سارے جہان سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو اور ایک بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو، پھر عذاب سے ڈرایا کہ جب تم اس کلام کی مثال بنانے سے اپنا عجز محسوس کرتے ہو، اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں اس جگہ آپ کے علمی معجزے یعنی قرآن کریم کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزہ انبیاء علیہ السلام عام معجزات میں سے بھی ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ریب کا لفظ ترجمہ اردو میں شک کا کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور کرنے سے رفع ہو جائے، اسی لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کر دی گئی ہے، اگرچہ مسلمان نہ ہوں، جیسے ارشاد ہوا
ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، یہی وجہ ہے کہ شروع سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا لا ریب فی، کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں، اور اس میں آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، یعنی اگر ہو تم کسی تردد میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک و تردد کا محل نہیں، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہے تو سن لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لفظ صورت کے معنی محدود قطع کے ہیں، اور سورت قرآن اس خاص حصہ قرآن کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز اور علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں اس طرح 114 صورتیں چھوٹی بڑی ہیں، اور اس جگہ لفظ صورت بغیر الف لام کے لانے سے اس طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اس حکم میں شامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو، اور اگر تم عاجز ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالاتر خالص اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہو جانا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء شاہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں۔ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ اس جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہے کہ سارے جہان میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، یا اس سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس سے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے تیار کی گئی ہے۔ اور اسی جملے کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی دے دی گئی کہ وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی زور لگاؤ، تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو۔ اس پر غور کیا جائے کہ جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی مثال کی صورت کی مثال بنا لاؤ، تو تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے، مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون ایسا اعتراف اپنے عجز کا اور قرآن کریم کے کلام ہونے کا ہو سکتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دی۔ قرآن ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی حیات تک معجزے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح معجزے کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لایا اور نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھلائے۔ شیخ جلال الدین سیوطی مفسر جلالین نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزوں کے متعلق بحوالہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ، دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی تینوں روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکری کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں لے کر آتا ہے۔ اس کا متقاضا تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ٹیلہ لگ جاتا جس میں جمرات چھپ جاتے، اور چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا کہ جس کا حج قبول ہو اس سے کنکریاں اٹھا لی جائیں، تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ روایت سنن بہقی میں موجود ہے۔
ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی جمع ہوتے ہیں اور ہر شخص ہر جمرہ پر ہر روز 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض جاہل تو بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یا کوئی جماعت بھی روزانہ انتظام نہیں کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہیں، اور جیسا قدیم سے دستور چلا آتا ہے کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی ہی نہیں جاتی تو اگلے سال اس کا دوگنا اور تیسرے سال تگنا ہو جائے گا، پھر کیا شبہ ہے کہ چند سال میں یہ حصہ زمین جمرات کے ان کنکریوں میں چھپ جائے گا اور بجائے جمرات کے ایک پہاڑ کھڑا نظر آئے گا، مگر مشاہد اس کے خلاف ہے، اور یہ مشاہدہ ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ پر لانے کے لیے کافی ہے کہ سنائے کہ اب یہاں سے کنکریاں اٹھانے کا کچھ انتظام ہونے لگا ہے، مگر 1300 برس کا عمل 20 مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح معجزہ قرآن ایک زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی نظیر یا مثال پیش نہیں کی جا سکتی، آج بھی نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس اجمالی بیان کے بعد آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن کریم کو کس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کا اعجاز کن کن وجوہ سے ہے، اور کیوں ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ 1400 برس کے عرصہ میں قرآن کی زبردست تحدید چیلنج کے باوجود کوئی اس کی یا اس کے کسی ٹکڑے کی مثال پیش نہیں کر سکا، یہ تاریخی حیثیت سے کیا وزن رکھتا ہے؟ یہ دونوں باتیں طویل الذکر اور تفصیل کی طالب ہیں۔ پہلی بات ہے کہ قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا، اور وہ کیا وجوہ ہیں جس کے سبب ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس پر قدیم و جدید علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور ہر مفسر نے اپنے اپنے طرز میں اس مضمون کو بیان کیا کہ میں اختصار کے ساتھ یہ چند ضروری عرض کرتی ہوں۔ اس جگہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ سب عجیب و غریب کل علوم کی جامع کتاب کس جگہ، کس ماحول میں اور کس پر نازل ہوئی، اور کیا وہاں کچھ ایسے علمی سامان موجود تھے جن کے ذریعے ذات دائرہ اسباب میں ایسی جامع بے نظیر کتاب تیار ہو سکے جو علوم اولین اور آخرین کی جامع اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق بہترین ہدایت پیش کر سکے، جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا مکمل نظام ہو، اور تدبیر منزل سے لے کر سیاست ممالک تک ہر نظام کے بہترین اصول ہوں۔ جس سرزمین اور جس ذات پر یہ کتاب مقدس نازل ہوئی اس کی جغرافیائی کیفیت اور تاریخی حالات معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریگستانی خشک اور گرم علاقے سے سابقہ پڑے گا جس کو بطحۂ مکہ کہتے ہیں، اور جو نہ زرعی ملک ہے اور نہ صنعتی، نہ اس ملک کی آب و ہوا ہی کچھ خوشگوار ہے جس کے لیے باہر کے آدمی وہاں پہنچنے کی رغبت کریں، نہ راستے میں کچھ ہموار ہیں جن سے وہاں تک پہنچنا آسان ہو۔ اکثر دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ نما ہے جہاں خشک پہاڑوں اور گرم ریت کے سوا کچھ نہیں نظر آتا، اور دور تک نہ کہیں بستی نظر آتی ہے، نہ کوئی کھیت، نہ درخت۔ اس پورے خطے ملک میں کچھ بڑے شہر بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، اور اس میں اونٹ بکریاں پال کر اپنی زندگی گزارنے والے انسان بستے ہیں، اور اس کے چھوٹے دیہات کا تو دیکھنا کیا جو برائے نام چند شہر کہلاتے ہیں، ان میں بھی کسی قسم کے علم و تعلیم کا کوئی چرچا نہیں، نہ وہاں کوئی اسکول اور کالج ہے، نہ کوئی بڑی یونیورسٹی یا دارالعلوم۔ وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فصاحت و بلاغت کا ایک فن ضرور دے دیا ہے جس میں وہ ساری دنیا سے فائق اور ممتاز ہیں۔ وہ نثر اور نظمیں ایسے قادر الکلام ہیں کہ جب بولتے ہیں تو رعد کی طرح کڑکتے اور بادل کی طرح برستے ہیں۔ ان کی ادنا چھوکریاں ایسے فصیح و بلیغ شعر کہتی ہیں کہ دنیا کے ادیب حیران رہ جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ ان کا فطری فن ہے جو کسی مکتب یا مدرسہ میں حاصل نہیں کیا جاتا، غرض نہ وہاں تعلیم و تعلم کا کوئی سامان ہے، نہ وہاں کے رہنے والوں کو ان چیزوں سے کوئی لگاؤ یا دل بستگی ہے۔ ان میں کچھ لوگ شہری زندگی بسر کرنے والے ہیں تو وہ تجارت پیشہ ہیں، مختلف اجناس مال کی درآمد برآمد ان کا مشغلہ ہے۔ اس ملک کے قدیم شہر مکہ کے ایک شریف گھرانے میں وہ ذات مقدس پیدا ہوتی ہے جو محبت وحی ہے، جس پر قرآن اترا۔ اب اس ذات مقدس کا حال سنیے۔ ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، ابھی 7 سال کی عمر بھی نہ تھی کہ والدہ کی بھی وفات ہو گئی، آغوش مادر کا گہوارہ بھی نصیب نہ رہا۔ شریف آباء و اجداد کی فیاضی اور بے مثل سخاوت نے اپنے گھر میں کوئی اندوختہ نہ چھوڑا تھا جس سے یتیم کی پرورش اور آئندہ زندگی کا سامان ہو سکے۔
نہایت اسرت کی زندگی، پھر ماں باپ کا سایہ سر پہ نہیں۔ ان حالات میں آپ نے پرورش پائی اور عمر کا ابتدائی حصہ گزارا جو تعلیم و تعلم کا اصلی وقت ہے۔ اس وقت اگر مکہ میں کوئی دارالعلوم یا اسکول و کالج بھی ہوتا تو بھی آپ کے لیے اس سے استفادہ مشکل تھا، مگر معلوم ہو چکا کہ وہاں سرے سے یہ علمی مشغلہ اور اس سے دلچسپی ہی کسی کو نہ تھی۔ اسی لیے یہ پوری قوم عرب امیین کہلاتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی ان کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا یہ تھا کہ آپ ہر قسم کی تعلیم و تعلم سے بے خبر رہے۔ وہاں کوئی بڑا عالم بھی ایسا نہ تھا جس کی صحبت میں رہ کر یہ علوم حاصل کیے جا سکیں جن کا قرآن حامل ہے۔ پھر قدرت کو تو ایک فوق العادہ معجزہ دکھلانا تھا۔ آپ کے لیے خصوصی طور پر ایسے سامان ہوئے معمولی نوشت و خواند جو ہر جگہ کے لوگ کسی نہ کسی طرح سیکھ ہی لیتے ہیں، آپ نے وہ بھی نہ سیکھی، بالکل امی محض رہے کہ اپنا نام تک بھی نہ لکھ سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عرب کا مخصوص فن شعر و سخن تھا جس کے لیے خاص اجتماعات کیے جاتے اور مشاعرے منعقد کے ہوتے اور اس میں ہر شخص مسابقت کی کوشش کرتا تھا۔ آپ کو حق تعالیٰ نے ایسی فطرت عطا فرمائی تھی کہ ان چیزوں سے بھی دلچسپی نہ لی، نہ کبھی کوئی شعر نہ قصیدہ لکھا، نہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے۔ ہاں، امی محض ہونے کے ساتھ بچپن ہی سے آپ کی شرافت نفس، اخلاق فاضلہ، فہم فراست کے غیر معمولی آثار، دیانت و امانت کے اعلیٰ ترین شاہکار آپ کی ذات مقدس میں ہر وقت مشاہدہ کیے جاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے مغرور و متکبر سردار آپ کی تعظیم کرتے تھے اور سارے مکہ میں آپ کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ امی محض 40 سال تک مکہ میں اپنی برادری کے سامنے رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کرتے جس سے یہ خیال پیدا ہو سکے کہ وہاں جا کر علوم حاصل کیے ہوں گے۔ صرف ملک شام کے 2 تجارتی سفر ہوئے اور وہ بھی گنے چنے چند کے لیے جس میں اس کا امکان نہیں۔ اس امی محض ذات مقدس کی زندگی کے 40 سال مکہ میں اپنی برادری میں اس طرح گزرے کہ نہ کبھی کسی کتاب یا قلم کو ہاتھ لگایا، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مجلس میں کوئی نظم و قصیدہ ہی پڑھا۔ ٹھیک 40 سال کے بعد ان کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے، جو اپنی لفظی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور معنوی علم و فنون کے لحاظ سے محیر العقول کلام ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بھی اس کے معجزہ ہونے میں کسی انصاف پسند کو کیا شبہ رہ سکتا تھا، مگر یہاں یہی نہیں بلکہ اس نے ساری دنیا کی تہدید کی، چیلنج دیا کہ کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہو تو اس کا مثل بنا لائے۔ اب ایک طرف قرآن کی یہ تحدی اور چیلنج اور دوسری طرف ساری دنیا کی مخالف طاقتیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو شکست دینے کے لیے اپنی جان مال اولاد آبرو سب گنوانے کو تیار ہیں، مگر اتنا کام کرنے کے لیے کوئی جرت نہیں کرتا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت کی مثال بنا لائے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ کتاب بے مثال و بے نظیر بھی نہ ہوتی، جب بھی ایک امی محض کی زبان سے اس کا ظہور اعجاز قرآن اور وجوہ اعجاز کی تفصیل میں جائے بغیر قرآن کے کریم کے معجزہ ہونے کے لیے کم نہیں، جس کو ہر عالم و جاہل سمجھ سکتا ہے۔ اعجاز قرآن کی دوسری وجہ۔ اب اعجاز قرآن کی دوسری وجہ دیکھیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور اس کے احکام دنیا کے لیے آئے، لیکن اس کے بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے، جن کو اور کوئی علم و فن نہ آتا تھا یا نہیں، مگر فصاحت و بلاغت ان کا فطری ہنر تھا اور پیدائشی وصف تھا جس میں وہ اقوام دنیا سے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ ہے تو میرے ایک صورت کی مثال بنا کر دکھلا دو۔ اگر قرآن کی یہ تحدی چیلنج صرف اپنے حسن معنوی یعنی حکیمانہ اصول اور علمی معارف و اسرار ہی کی حد تک ہوتی جو قوم امیین کے لیے اس کی نظیر پیش کرنے سے عذر معقول ہوتا، لیکن قرآن نے صرف حسن معنوی ہی کے متعلق تحدی نہیں کی بلکہ لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اقوام عالم میں سب سے زیادہ مستحق عرب ہی تھے۔ اگر فی الواقع یہ کلام قدرت بشر سے باہر کسی مافوق قدرت کا کلام نہیں تھا تو بلغاء عرب کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک امی شخص کے کلام کی مثال بلکہ اس سے بہتر کلام فوراً پیش کر دیتے اور ایک دو آدمی یہ کام نہ کر سکتے تو قرآن نے ان کو یہ سہولت بھی دی تھی کہ ساری قوم مل کر بنا لائے، مگر قرآن کے اس بلند و بانگ دعوے اور پھر
طرح طرح سے غیرت دلانے پر بھی عرب کی غیور قوم پوری کی پوری خاموش ہے، چند سطریں بھی مقابلے پہ نہیں پیش کرتی۔ آج کے لیے ویورز اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اجازت دیجیے، کل کی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔